نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ احزاب کی آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی صفت وہ شاہدن ہے کہ آپ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر گواہی دیں گے۔ نمبر 2 مبشرن، بشارت دینے والے۔ نمبر 3 نذیرا، ڈرانے والے۔ نمبر 4 داعیاً الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے۔ نمبر 5 سراجا منیرا، ایسے چراغ جو امت کو روشنی دیتے ہیں۔ بظاہر اس آیت سے حیات النبی کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہو رہا، لیکن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت عقیدہ حیات النبی کو بیان کیا ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام خصوصاً حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ بعض اہل علم تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج کی روشنی سے پوری انسانیت منور ہوتی ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کی روشنی سے تمام اہل ایمان کے دل معطر اور منور ہوتے ہیں۔ جس قدر انسان کا تعلق اللہ کے محبوب علیہ السلام سے گہرا اور زیادہ ہوگا، اتنا ہی انسان اپنے دل میں نورانیت محسوس کرے گا۔ اس سے کچھ آگے چل کر آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اس میں ایک ایسی عورت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کا نکاح تو ہوا اور بغیر خلوت صحیحہ کے اس کو طلاق ہو گئی۔ خلوت صحیحہ ایک صورت جمع ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ ایسی جگہ میسر ہو جائے جہاں شوہر ہم بستری پر قادر ہو تو اس کو بھی جماع کے قیام مقام کہا جاتا ہے۔ تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں۔ نمبر 2 وہ طلاق کی فوراً بعد کہیں نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ تیسرا حکم جو مردوں کو ہے فمتعوہن، کہ اسے رخصت کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دو، کم سے کم ایک بہترین جوڑا جس میں 3-4 کپڑے شامل ہوں، شلوار ہے، قمیص ہے، دوپٹہ ہے، اوپر کی چادر ہے۔ وسرحوہن، یہ حکم بھی مردوں کے ہے کہ انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ اس سے کچھ آگے چل کر ایک آیت یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک الی آخرہ، آخر آیت تک۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کے کچھ اعزازات بیان کیے ہیں، آپ کی خصوصیات۔ ان میں سے پہلا اعزاز آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 4 سے زائد بیوییں بیک وقت رکھ سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے۔ کہ 4 سے زائد بیوییں۔ اچھا، پہلا اعزاز دوبارہ سمجھیں۔ 4 سے زائد بیوییں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے وہ بیوییں بھی حلال کی ہیں جن کا آپ نے حق مہر ادا کر دیا ہے۔ تو اس پر سوال یہ ہے کہ حق مہر پیغمبر ادا کرے تو بیوی حلال ہو جاتی ہے، اور جب حق مہر امتی ادا کرے تو اس کے لیے بھی حلال ہو جاتی ہے، تو یہ پیغمبر کا اعزاز کیسے ہوا؟ تو اس اعزاز کو سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کی خصوصیت یوں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کے نکاح میں 4 سے زائد بیویاں تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 4 سے زائد بیویاں جن کا آپ نے حق مہر ادا کر دیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور باقی امت کے لیے 4 سے زائد بیک وقت حلال نہیں ہے۔
دوسرا اعزاز وہ ہے مال فے کے اندر، آپ اس کو مال غنیمت بھی کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، مال فے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے جو باندی آپ علیہ السلام کی ملکیت میں آ چکی وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ یہاں دو چیزوں میں فرق سمجھیں، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ کافروں سے جنگ ہو اور جنگ کے اندر فتح ہو اور اس میں جو مال حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ کافروں سے مقابلہ ہوا لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی، اللہ نے بغیر جنگ کے فتح دے دی، اب جو مال حاصل ہوا ہے وہ مال فے کہلاتا ہے۔ تو عام طور پہ مال غنیمت اور مال فے دونوں کو مال فے بھی کہہ دیا جاتا ہے اور مال غنیمت بھی کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر دونوں شامل ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی باندی آئے اور اس کو خریدا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو مقصود صرف باندی ہے، تو فرمایا جو آپ کی باندیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ تو اس پر پھر وہی صاحب کا سوال اٹھتا ہے کہ باندی تو امت کے لیے بھی حلال ہے، تو اس میں آپ علیہ السلام کا اعزاز اور خصوصیت کیا ہے؟ تو اس خصوصیت کو بھی سمجھیں کہ اس معاملے میں حضور علیہ السلام کا جو اعزاز ہے وہ تین طرح سے ہے۔ نمبر ایک اعزاز تو یہ ہے کہ جو باندی میدان جنگ میں آئے وہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کوئی سپہ سالار یا لشکر کا امیر نہیں لے سکتا، جبکہ حضور علیہ السلام کو یہ حق حاصل ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ آپ کسی باندی کا انتخاب کریں تو آپ کے لیے جائز ہے، جبکہ اوروں کے لیے جائز نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا، تو یہ نبی کا اعزاز اور خصوصیت ہے۔ نمبر دو، اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم بادشاہ کسی مسلمان امیر المؤمنین کو ہدیہ بھیجے تو وہ امیر المؤمنین کا ذاتی مال نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیت المال کا مال ہوتا ہے اور بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا اعزاز یہ تھا، اگر آپ کو غیر مسلم بادشاہ براہ راست کوئی ہدیہ بھیجے تو آپ علیہ السلام کو حق حاصل تھا کہ وہ خود لے لیں، آپ کی مرضی، بیت المال میں جمع کرائیں آپ کی مرضی، نہ کرائیں آپ کی مرضی۔ جس طرح ایک بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ماریہ قبطیہ بھیجی تو آپ نے ان کو اپنے حرم میں یعنی بیویوں میں شمار کر لیا اور ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اور تیسرا اعزاز اس طرح ہے کہ امتی کی باندی ہو اور امتی کی وفات ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اس باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی باندی کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے امتیوں کا نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی جو باندیاں ہیں ان کا بھی کسی امتی سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو یہ تین اعزاز اس کے اندر بیان کیے گئے۔ نمبر تین، خاندان کی عورتوں سے نکاح، وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں حلال کر دی ہیں، لیکن یہاں ایک شرط ہے، الذی ہاجرن معک، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ اب اس پر پھر وہی پہلا سوال اٹھتا ہے کہ اس میں اعزاز والی کون سی بات ہے؟ تو ہر امتی کے لیے جائز ہے کہ وہ چچا کی بیٹی سے نکاح کر لے، پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کر لے، ماموں اور خالہ کی بیٹی سے نکاح کر لے، تو اعزاز کیسے ہوا؟ تو اسے بھی سمجھے۔ حضور علیہ السلام کا اعزاز اور خصوصیت یہ ہے، عام مسلمانوں کے لیے ان رشتہ داروں سے نکاح کرنا جائز تھا، خواہ انہوں نے ہجرت کی ہو یا ہجرت نہ کی ہو، لیکن حضور علیہ السلام کے خاندان کی جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ نکاح آپ کا تب حلال ہے جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ اس لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا جو آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی ہیں وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ میرا حضور علیہ السلام سے نکاح اس لیے نہ ہو سکا کہ میں ہجرت نہ کر سکی۔ نمبر چار، چوتھی خصوصیت، مہر کے بغیر نکاح، وامرأة مؤمنة ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها،
ایمان والی عورت جو اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہدیہ کرے بغیر حق مہر کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہ اعزاز تو بڑا واضح ہے، امتی کے نکاح میں حق مہر شرط ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز اور خصوصیت یہ ہے بغیر حق مہر کے آپ کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ ہاں بس اتنی سی شرط ہے، بامرأۃ مؤمنہ، یہ مومنہ کی قید اللہ کے نبی کے لیے ہے کہ وہ ایمان والی ہو۔ کتابیہ عورت سے امتی کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن کتابیہ عورت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے محبوب یہ اعجاز اور یہ خصوصیات آپ کے لیے ہیں، یہ دوسرے ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہم نے ایمان والوں کے لیے جو احکامات ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے بارے میں ان پر مقرر کیے ہیں، اللہ فرماتے وہ ہمارے علم میں ہیں، لیکن آپ کو عام مسلمانوں کے ان احکامات سے ہم نے مستثنا قرار دیا ہے۔ لکی لا یکون علیک حرج، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ اے محبوب آپ کے لیے کوئی حرج نہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راحت ہو جائے۔ اس کے ساتھ ایک اور اعجاز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ کئی بیویوں کے ہوتے ہوئے آپ پر باری مقرر کرنا یہ لازم نہیں اور واجب نہیں۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضین بما آتیتہن کلہن، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز ہے کہ آپ پر باری مقرر کرنے کی پابندی نہیں ہے۔ آپ جس بیوی کے پاس رات گزارنا چاہیں گزار سکتے ہیں، نہ گزارنا چاہیں آپ پابند نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی، اجازت ملنے کے بعد بھی، اختیار مل جانے کے بعد بھی ازواج مطہرات میں ہمیشہ برابری رکھی ہے، راتوں کو تقسیم کیا ہے، کھانے پلانے میں، لباس میں، پہننے میں، وقت دینے میں، مذاق کرنے میں، ہنسنے میں، ہر چیز کے اندر آپ نے برابری کی ہے، سوائے اس بات کے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ جو میرے اختیار میں تھا اس میں نے برابری کی ہے، اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی دل کا مائل ہونا کسی طرف یا دل میں کسی کی محبت کا زیادہ ہو جانا، تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس پر نہ میرا مواخذہ ہو اور نہ مجھ سے اس بارے میں سوال ہو۔ تو امت کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ ایک سے زائد شادیاں کرے تو ان میں باری مقرر کرنا واجب ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باری مقرر کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات دوسری بھی سمجھیں جو کہ ہمارے عوام نہیں سمجھتی اور پھر کئی شش و فن کے اندر پڑ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد کی ایک سے زائد شادی ہوں، ایک سے زائد نکاح ہوں، تو مرد کے ذمے باری مقرر کرنا تو ہے، ایک رات اس بیوی کے پاس، ایک دوسری کے پاس، ایک تیسری کے پاس، ایک چوتھی کے پاس، لیکن ہم بستری کرنا، جماع کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ مباشرت کا جو تعلق ہے وہ بندے کی قلبی میلان کے ساتھ ہے، دلی میلان کے ساتھ ہے، اور دلی میلان میں برابری نہیں ہو سکتی، یہ بندے کے بس کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح باری مقرر کرنا یہ حضر میں شرط ہے، جب بندہ اپنے وطن میں ہو، مقام پر ہو، پھر شرط ہے، لیکن سفر میں شرط نہیں۔ ہر دفعہ شوہر ایک بیوی کو سفر میں لے کر جائے، دوسروں کو نہ لے کر جائے تو اس کی اجازت ہے، مرد اس کا پابند نہیں ہے کہ اب بھی جو ہے وہ قرآن اندازی کرے اور باری باری لے کر جائے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سفر میں جو بنیادی چیز ہے وہ راحت ہے، کہ انسان کو راحت ملے، اور راحت کی وجہ سے ہی روزہ بھی معاف ہے، نماز کے اندر بھی کمی آ گئی ہے تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو جس بیوی سے آدمی کا مزاج نہیں ملتا، اگر اس کو سفر میں رکھے گا تو راحت کی بجائے مشقت ہوگی، تو شریعت نے سفر میں باری کی پابندی ختم کر دی ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدل بہت مشکل ہے، عدل بہت مشکل ہے، اور یہ باتیں کہہ کر خود بھی بزدل ہو گئے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو سہولتیں شریعت نے دی ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، وہ بھی لوگوں کو بتائی جائیں کہ ظاہری طور پہ باری مقرر کرنا اور رات گزارنا یہ تو لازم ہے، ہم بستری لازم نہیں ہے، سفر کے اندر باری نہیں ہے، صرف حضر
کے اندر باری ہے، باقی کھانے پینے کے اندر جو برابری ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ انسان کر لیتا ہے، اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایسی خام خواہ اگر انسان یہ کہتا رہے نہیں کر سکتا تو ایسے مرد کو چاہیے کہ وہ مردوں کی فہرست میں اپنا نام کٹوا لے اور عورتوں کی فہرست کے اندر جو ہے اپنا نام شامل کر لے۔ اس سے آگے جو آیت ہے، اسی آیت کا آخری حصہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، کہ اس سے ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، وہ پریشان نہیں ہوں گی۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے باری مقرر کرنا لازم نہیں ہے۔ اب آپ کسی کے پاس جائیں تو وہ خوش ہوگی، اگر نہ جائیں تو وہ پریشان نہیں ہوگی، کیونکہ پریشانی تب ہو کہ اسے پتا ہو یہ میرا حق تھا مجھے نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام کے ذمے تو باری مقرر کرنا ہے ہی نہیں، جب باری مقرر کرنا ہے نہیں تو کوئی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا حق مجھے نہیں ملا، نہیں، حق تو تھا ہی نہیں، استحقاق نہیں تھا، وہ تو آپ علیہ السلام نے اپنی مہربانی سے آج کا وقت اسے دے دیا، کل کا اسے دے دیا، پرسوں کا اسے دے دیا، تو اس سے ان لوگوں کو خوشی ہوگی اور جو ہے پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ تشریف لائیں، کسی کے پاس رات گزاریں، خوشی ہوگی، نہ آئیں تو غمگین نہیں ہوگی۔ غم اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کا حق نہیں تھا، یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذمہ لازم نہیں تھی کہ آپ اپنی لیالی کو اور راتوں کو تقسیم کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔